السلام علیکم۔ سیاہ نیولا کی قسط نمبر 3 پیش خدمت ہے۔ نیولے کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر اس لڑکی کی آواز ابھری، میں ڈیکا کی بیٹی ہوں۔ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا، ڈیکا کون؟ ڈیکا وہ جو یہاں کا سب سے بڑا جادوگر ہے۔ وہ تم سے کہہ گیا تھا کہ کوئی ایسا بندوبست کرے گا کہ تم ہم لوگوں کی زبان سیکھ جاؤ۔ لیکن زبان سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں اور تم میری۔ وہ بولی، یہ تو شکائی ہے جو سمجھنے میں آسانی فراہم کرتا ہے، لیکن تم اسے ہر وقت اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ اسی لیے میں آئی ہوں تاکہ تمہیں اپنی زبان سکھاؤں، تاکہ تم ہمارے ماحول میں ضم ہو سکو۔ لیکن تم لوگ مجھے اپنے ماحول میں ضم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہ تم بابا سے پوچھنا، مجھے تو انہوں نے صرف زبان سکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ تم مجھے اپنی زبان کیسے سکھاؤ گی؟ بہت آسانی سے۔ تم مجھ سے یہاں موجود چیزوں کے بارے میں پوچھتے جاؤ، میں اپنی بولی میں بتاتی جاؤں گی، تم یاد کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ تو کیا تم روز آؤ گی؟ ہاں، روز آؤں گی۔ پھر تو اچھا ہے۔ اچھا کیوں ہے؟ دراصل کلایا، میں انوکھے حالات کا شکار ہوں اور ان سے اکتا گیا ہوں۔ لیکن اب تم آ گئی ہو تو کچھ اپنی کہانی سناؤں گا، کچھ تمہاری کہانی سنوں گا۔ لیکن میری تو کوئی کہانی نہیں ہے۔ کہانی تو ہر ایک کی ہوتی ہے۔ ہر انسان کو روز چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آتے ہیں، کچھ اچھے، کچھ برے، کچھ دلچسپ، کچھ ناپسندیدہ۔ اوہ، سمجھ گئی۔ تم ایک اچھی انسان لگتی ہو، میں تم سے دوستی چاہتا ہوں۔ تم اتنی باتیں نہ بھی کہتے تب بھی میں تمہاری دوست ہوں۔ کیا واقعی؟ ہاں، تم ہمارے لیے بڑی حیثیت رکھتے ہو۔ وہ کس طرح؟ یہ میں نہیں بتا سکتی۔ تو پھر یہ دوستی تو نہ ہوئی؟ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں؟ اعتماد کیا؟ مجھے معلوم ہی کب ہے۔ مجھے بابا نے زیادہ نہیں بتایا۔ تمہارے بابا نے کیا بتایا ہے؟ انہوں نے بس یہی کہا ہے کہ ساحل کا اجنبی ہماری دنیا میں برکتیں لے کر آیا ہے۔ وہ ہمارا احترام کرتا ہے، ہمیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے۔ تم اس کو ہماری بولی سکھا دو۔ اس کے لیے بابا نے مجھے طریقہ بتایا تھا۔ اور کیا بتایا تھا بابا نے؟ بابا نے جو بتایا تھا، میں نے سوچا نہ جانے تم کیسے ہوں گے، لیکن تم تو بالکل ہمارے جیسے ہو۔ اچھا، اب شروع کروں؟ ہاں، ضرور۔ تم مجھ سے کچھ سوال کرو نا۔ میں نے اس سے غار میں موجود چیزوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ان تمام چیزوں کے نام اپنی زبان میں بتائے۔ ترجمانی کا کام نیولے نے انجام دیا۔ مجھے یہ مشغلہ خاصا دلچسپ لگا۔ آج کے سبق میں نے بہت سے الفاظ سیکھ لیے۔ بہت دیر تک مجھے چیزوں کے نام یاد کروانے کے بعد اس نے میرا امتحان لیا۔ جب میں نے کافی جواب ٹھیک دیے تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کے بعد اگلے دن دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ میں نے سکون کی گہری سانس لے کر اپنے تیماردار حکیموں کو دیکھا۔ وہ ان ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے ساتھ مصروف کار تھے۔ میری کیفیت بہت عجیب تھی۔ لگتا تھا کہ تقدیر مجھ پر ظلم کر رہی ہے۔ زندگی میں پہلے کون سے سکھ دیکھے تھے جو اب دکھوں کی باری تھی۔ خیر، تقدیر پر میرا کیا زور تھا؟ اگر ان جنگلوں میں ہی گزارا کرنا ہے تو کر لوں گا۔ اگر تقدیر سے جنگ ہی ٹھہری تو ہنس ہنس کر کروں گا۔ اس ماحول کو اپنا لوں گا اور خوش ہو کر اپناؤں گا، کیونکہ اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے۔ ماحول اتنا بھی برا نہیں، ان لوگوں کے درمیان گزارا ہو ہی رہا تھا۔ اور پھر یہ لڑکی۔ دوسری صبح وہ پھر آ گئی۔ اس سے گفتگو کرنے میں لطف آنے لگا۔ جنگلی ماحول کی پروردہ اس لڑکی کو جنگلی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ زندگی کے رموز سے آشنا تھی۔ وہ اسی طرح مجھے اپنی بولی سکھاتی رہی۔ ایک دن اس کے جانے کے بعد میں نے ایک بوڑھے کو مخاطب کر کے کہا، میں اب پہلے سے بہت بہتر ہوں، کیا میں باہر جا سکتا ہوں؟
اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بھاگا بھاگا میرے پاس آیا۔ یہ تم نے کہا ہے؟ میں نے اسی کی زبان میں جواب دیا۔ ہاں۔ بولا تم ہماری زبان بول رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اتنی جلدی سیکھ جاؤ گے، لیکن یہ میری بھول تھی۔ میں بھول گیا تھا تم کون ہو۔ تم لوگ نہ جانے اتنے ذہین کیوں ہوتے ہو۔ اس کی بات پر میں نے چونک کر پوچھا، کیا تم نے مجھ جیسے اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے؟ بوڑھے نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اب میں بالکل تندرست ہوں، کیا باہر جا سکتا ہوں؟ وہ بولا، ڈیکا سے پوچھنا پڑے گا۔ ڈیکا سے پوچھنے جاؤ گے تو یہ بھی پوچھنا کہ مجھے اس مشروب سے کب نجات ملے گی، میں تو کھانا کھانا بالکل ہی بھول جاؤں گا۔ وہ بولا، جواہرات کے عرق سے بنی یہ عظیم شراب ہمارے سردار کو بھی نصیب نہیں ہے۔ اس میں خاص پتھروں کا دل شامل ہے جو انسان کو فولاد بنا دیتی ہے۔ اس کی مدد سے تمہیں وہ قوت ملے گی جو عام انسانوں میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر بھی تم ڈیکا کو بتاؤ، میں غذا کھانا چاہتا ہوں۔ وہ گردن ہلا کر باہر چلا گیا۔ اس دن میرے لیے بہت عمدہ کھانا آیا، بھنے ہوئے پرندے، پنیر اور روٹی۔ بہت عرصے کے بعد میں نے انسانی خوراک دیکھی تھی، وہ بھی اتنی لذیذ۔ کھانا کھا کر بہت اچھا محسوس ہوا۔ اسی شام ڈیکا مجھ سے ملنے آیا۔ چہرے اور بالوں کے رنگ سے وہ بوڑھا لگتا ضرور تھا، لیکن بہت عمدہ صحت کا مالک تھا۔ وہ حسب معمول اسٹول پر آ کر بیٹھا اور نیولے کو چٹکی بجا کر اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے اب اس کی ضرورت نہیں۔ وہ خوش ہو کر بولا، تم تو بہت جلد سیکھ گئے ہو، دیوتاؤں کی پناہ، یوں لگتا ہے کہ ہماری ہی بستی کے باشندے ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کلایا تمہیں اتنی جلدی ہماری زبان کا ماہر کر دے گی۔ میں نے کہا، ڈیکا، میں غار میں پڑے پڑے اکتا گیا ہوں، مہربانی کر کے مجھے باہر نکلنے کی اجازت دے دو۔ کہنے لگا، میں نہیں چاہتا بستی کے لوگوں کو تمہارے بارے میں علم ہو۔ تو کیا تمہاری بستی کے لوگوں کو میرے بارے میں علم نہیں ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر میں تمہیں سمندر کے ساحل پر ملا تو بستی کے لوگوں کو تو پتہ چل گیا ہوگا۔ نہیں، سمندر کے ساحل پر میں تمہارا منتظر تھا۔ میرے ساتھ میرے اعتماد کے کچھ لوگ تھے اور میری بیٹی کلایا تھی۔ ہم تمہیں خاموشی سے اٹھا کر لے آئے اور خطرناک زخموں کے علاج والی دوائی کے اندر چھپا دیا۔ لیکن تم نے مجھے بستی کے لوگوں سے کیوں چھپایا؟ مجھے اندیشہ تھا بستی میں کوئی انسان تمہارے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ تم نے مجھے بتایا کہ تم کچھ لوگوں کے ساتھ پہلے سے ساحل پر موجود تھے۔ تمہیں کیسے پتا تھا میں بہتا ہوا اس ساحل پر آؤں گا؟ کیا جہاز کو تم نے ڈبویا تھا؟ کون سا جہاز؟ مجھے تو ستاروں نے یہ بتایا تھا کہ تم آنے والے ہو، اسی لیے میں 3 راتوں سے تمہارا منتظر تھا۔ تم 3 راتوں سے میرے منتظر تھے، اس کا مطلب ہے میری موجودگی تمہارے لیے کوئی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ ہاں میرے دوست، میرا علم کہتا ہے ہماری بستی کی تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم ہماری مدد کرو، لیکن تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ خیر، میں اس کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال تم دن کی روشنی میں غار میں ہی رہنا۔ شام کو میں اپنی بیٹی کو بھیج دوں گا، وہ تمہیں احتیاط سے پہاڑوں کی سیر کرا دے گی تاکہ لوگوں کو تمہاری آمد کا پتہ نہ چلے۔ اکیلے باہر مت نکلنا، راستہ بھٹک جاؤ گے۔ یہاں جگہ جگہ ہمارے دشمن موجود ہیں، تمہیں ہمارے دشمنوں کی نظر میں نہیں آنا چاہیے۔ ڈیکا کے جانے کے بعد میں عجیب و غریب حالات کے بارے میں سوچنے لگا، بھلا میں ان کے کام کس طرح آ سکتا تھا؟ یہ لوگ تو جادوگر ہیں، ان کو میری مدد کی ضرورت کیوں ہے؟ انہی خیالوں میں گم تھا، شام رات میں بدل گئی۔ جس دم چاند کی پہلی کرن غار کے سوراخ سے اندر داخل ہوئی، تب ہی غار میں خوشبو سی پھیل گئی۔ یہ کلایا تھی۔ اس نے سر کی پٹی میں اور بالوں میں بہت سے پھول اڑس رکھے تھے۔ اس کے چہرے پر دلاویز مسکراہٹ تھی۔ بولی، بابا نے کہا تھا تم غار میں رہ رہ کر اکتا گئے ہو، آؤ تمہیں باہر لے چلوں۔
میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، میں ایک آزاد دنیا کا باسی ہوں۔ تم سوچو، اگر تمہیں اپنے سبزہ زار کی جگہ کسی جھوپڑی میں رہنے پر مجبور کیا جائے تو کیسا لگے گا؟ بولی، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن تمہاری حفاظت کی خاطر بابا تمہیں اس غار میں رکھنے پر مجبور ہے۔ غار سے نکل کر میں نے پہلی بار تازہ ہوا میں سانس لیا۔ چاند کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ستاروں نے آسمان کو سجا رکھا تھا۔ سرسبز درختوں کی خوشبو فضا کو معطر کر رہی تھی، اور سبک قدموں سے چلتی کلایا جادو نگری کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کے بالوں اور بالوں میں لگے پھولوں کی خوشبو سحر انگیز تھی۔ کسی جنگلی لڑکی میں اتنی تر و تازگی اور نزاکت ہوگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں رنگ برنگے پھولوں کے کنج تھے۔ ان سے مست کرنے والی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ دل چاہتا تھا یہی گہری نیند سو جاؤں۔ میں بیٹھ گیا تو کلایا بھی میرے نزدیک گھاس پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، ہماری وادی کیسی لگی؟ میں نے کہا، بہت ہی حسین، خاص کر جب تم میرے ساتھ ہو۔ وہ بولی، میں بھی تمہارے پاس آنے کے خیال سے مسرور تھی۔ بابا کے علم کے مطابق تم ایک ایسے انسان ہو جس کا ساتھ قسمتوں کو بدل دیتا ہے۔ کیا مطلب کلایا؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سمجھ لوگے کچھ وقت کے بعد۔ لیکن میں تو یہاں عجیب و غریب حالات میں پہنچا ہوں، اور یہ جان کر حیران ہوا ہوں کہ تمہارا بابا ساحل پر میرا منتظر تھا۔ اب سخت الجھن کا شکار ہوں۔ میں چاہتا ہوں مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ ایسا کہتے ہوئے میں نے اپنائیت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے وحشت زدہ سا ہو کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہنے لگی، اتنا آگے مت بڑھو قاسم، تم میرے لیے نہیں ہو۔ تمہیں جس خاطر مرنے سے بچایا گیا ہے وہ مقصد بہت عظیم ہے، اور کلایا ایک وچ ڈاکٹر کی بیٹی ضرور ہے، لیکن اتنی بڑی حیثیت نہیں رکھتی کہ تمہیں حاصل کر سکے۔ کلایا کی باتیں سن کر میں بہت متاثر ہوا۔ میں نے زندگی میں صرف مصیبتیں دیکھی تھیں، محبتوں سے تو واقف ہی نہ تھا۔ لے دے کے ایک محبوبہ ملی تھی، لیکن وقت نے اسے بہت جلد چھین لیا۔ اب یہ دوسری لڑکی تھی جو میرے ذہن کے پردوں کو چھیڑ رہی تھی۔ میں نے اس کے نزدیک ہو کر کہا، اگر میں اس بات کا اظہار کر دوں کہ چاہے مجھ سے کوئی بھی کام لیا جائے، لیکن اس کے بدلے کلایا کو میری زندگی میں شامل کر دیا جائے، تو کیا مجھے انکار کیا جائے گا؟ کلایا کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ کیا واقعی قاسم؟ کیا تم مجھے اپنانا چاہو گے؟ ہاں کلایا، اگر یہاں کے لوگ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو میں اس کے صلے میں تمہیں مانگ سکتا ہوں۔ میں اس دنیا میں تنہا ہوں، مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ میں ان سے کہہ دوں گا، مجھے کلایا کے علاوہ کسی اور چیز کی تمنا نہیں۔ وہ بولی، اگر تم نے اتنی شدت سے مجھے طلب کیا تو میری قسمت جاگ جائے گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم میری زندگی میں اس طرح داخل ہوں گے۔ اس بستی میں بہت جیالے ہیں، ان میں سے کئی نے میرے نزدیک آنے کی کوشش کی۔ ہمارے ہاں رواج ہے، جب لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے چاہت کا اظہار کریں تو ہمارے بڑے انہیں یکجا کر دیں، لیکن میں نے کسی کو اس قابل نہیں سمجھا۔ میں جانتی ہوں میرا باپ بہت عقل مند ہے، وہ میرے لیے جو فیصلہ کرے گا وہ بہترین ہوگا۔ جب وہ میرے لیے کسی لڑکے کو چنے گا تو میں اس کے آگے سر جھکا دوں گی، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد میں کسی اور کے آگے سر جھکانا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر اس نے میرے سامنے سر جھکا دیا۔ کلایا کی خود سپردگی میرے وجود پر سحر سا طاری کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے لگتا ہے جب میں ڈیکا کو بتاؤں گی کہ تمہیں پسند کرنے لگی ہوں تو شاید وہ یہ بات پسند نہ کرے۔ میں پریشان سا ہو کر رہ گیا۔ کتنی عجیب بات تھی، ستاروں کے علم سے میرے آنے کے بارے میں معلوم کیا گیا، اور اب میری آئندہ زندگی کے بارے میں نہ جانے کیا کیا فیصلے کیے جا رہے تھے جن کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں۔ میں نے کلایا سے کہا، کلایا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ڈیکا مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے، تم مجھ پر اعتماد کرو۔ بولی، میں تم پر اعتماد کرتی ہوں قاسم، تم نے مجھے پسند کیا ہے،
اب تم میرے لیے ڈیکا کے بعد سب سے بڑی حیثیت رکھتے ہو۔ میں نے کہا کلایا، تم نے مجھے اپنی نگاہ میں اتنا مقام دیا ہے اور میں ڈیکا جیسے آدمی سے انحراف ہی نہیں کر سکتا۔ بس یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ۔ کہنے لگی قاسم، ہماری بستی ان علاقوں کی سب سے بڑی بستی تھی۔ ہم دور دراز کے علاقوں تک زمین کا سینہ چیر کر اناج اگاتے تھے اور بڑے سکون کی زندگی جی رہے تھے۔ پھر ہم پر ایک مصیبت آ گئی۔ ہم نے کبھی دیوی دیوتاؤں سے انحراف نہیں کیا، لیکن وہ دیوی ایک جھوٹی دیوی ہے۔ آسمان پر بھاری آواز والے جانوروں میں سے ایک جانور ہماری زمین پر آیا۔ ان جانوروں کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے، مگر ہم نے ان کو اپنی فضاؤں میں دیکھا ہے۔ ہمارے اعلیٰ ترین لوگ بھی ان کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکے کہ وہ کیسے جانور ہیں۔ جب ایک جانور ہماری زمین پر گرا تو ہم سب اسے دیکھنے گئے۔ اس کے اندر کچھ آدمی بے ہوش تھے۔ ہم نے پہلی بار دھات کے اس جانور کو دیکھا تو پتہ چلا دوسری دنیا کے لوگ اسے سواری کی طرح استعمال کرتے ہیں اور یہ آسمان پر تیرتا ہے۔ ہم نے ہمدردی سے ان لوگوں کو باہر نکالا، انہیں رہنے کو جگہ دی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اس جگہ کو اس طرح تعمیر کر لیا کہ ہم اس کے اندر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر اچانک وہ دیوی آ گئی۔ وہ ایک ستارے پر بیٹھ کر آئی تھی۔ دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا اور خود اس نے ایسے کام کیے کہ ہمارے لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ ہمارے سردار کا خیال تھا یہ ایک جھوٹی دیوی ہے، یہ انہی سفید لوگوں کی کوئی ایجاد ہے جنہوں نے ہوائی جانور پر سفر کیا تھا۔ جو لوگ دیوی کی پوجا کرنے لگے تھے انہوں نے سردار کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ سردار کے حامیوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ انہوں نے جنگ کی لیکن شکست کھا گئے۔ ہم اپنا علاقہ چھوڑ کر بہت پیچھے آ گئے اور یہ چھوٹی سی بستی آباد کر لی۔ اس میں اب صرف وہ لوگ رہتے ہیں جو سردار کے حامی ہیں۔ باقی تمام علاقوں پر سفید دیوی کی حکمرانی ہے۔ ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ ہماری کھڑی فصلوں کو کاٹ کر لے جاتے ہیں، ہمارے مویشی لے جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ان کے فرما بردار بن جائیں، لیکن سردار اور میرا باپ ان کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا باپ ڈیکا کہتا ہے یہ کوئی دیوی نہیں ہے، ایک عام عورت ہے۔ اس نے ہم لوگوں پر تسلط جمانے کے لیے کوئی بہت بڑا جادو کیا ہے۔ ہم لوگ اس قابل نہیں کہ ان سے جنگ جیت سکیں۔ تب سے ہمارے سینوں میں ایک لاوا سا پک رہا ہے۔ پھر میرے باپ ڈیکا کو اپنے علم سے پتہ چلا کہ ایک ایسا شخص یہاں آئے گا جو ہم سب کو ان لوگوں سے اور جھوٹی دیوی سے نجات دلائے گا۔ کلایا کی کہانی سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ مہذب دنیا کے کچھ لوگ ہوائی جہاز میں یہاں آئے تھے، لیکن وہ کون تھے اور یہاں کیوں آئے تھے؟ یہ بیچارے سیدھے سادے لوگ واقعی مصیبت کا شکار تھے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا میں ان کے لیے کیا کر سکوں گا؟ میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ لیکن ڈیکا کا علم، کیا اس کے علم میں واقعی کچھ سچائی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ان کو دھوکہ ہوا ہو، وہ کوئی اور نوجوان ہو جس نے ان کے لیے نجات دہندہ بن کر آنا ہو؟ پھر اس صورت میں کیا کروں؟ خیر، حالات میرے لیے جو راستہ متعین کریں گے مجھے اسی پر چلنا ہوگا۔ جس طرح یہاں تک آنا میرے بس سے باہر تھا، اس طرح آگے کے فیصلوں سے منحرف ہونا بھی میرے بس سے باہر ہے۔ کلایا اپنے چہرے پر امید و بیم کے تاثرات لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، اگر میرا باپ ڈیکا اس دیوی کی غلامی کرنے کو تیار ہو جاتا تو اس بستی میں ایک بھی آدمی ایسا نہ رہتا جو اس دیوی کی پوجا کرنے سے انکار کرتا۔ لیکن چونکہ میرے باپ نے اختلاف کیا، اس لیے بہت سے لوگوں نے دیوی کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا۔ اب بتاؤ قاسم، کیا تم ہماری بستی کے لوگوں کو ان برے لوگوں سے نجات دلاؤ گے؟ میں نے کہا کلایا، تم لوگوں نے میری جان بچائی ہے، میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا میں ان لوگوں سے کیسے نمٹ سکوں گا۔ ہاں، اگر میں نمٹ سکا تو بہت خوشی ہوگی، اس کے بعد میں تمہیں مانگ لوں گا۔ کلایا کے چہرے پر شرمگین سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگی، اس کا مطلب ہے میرے باپ نے میرے بارے میں ٹھیک پیشین گوئی نہیں کی۔
یا پھر اس نے میرے ہاتھ کی لکیر کو دیکھا ہی نہیں، کیونکہ اسے اتنی بڑی بات نہیں معلوم کہ اس کی بیٹی کو کتنا بڑا منصب ملنے والا ہے۔